بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، سلام علیکم۔ آج ہماری گفتگو جو ہے وہ 54ویں مرحلے میں داخل ہو گئی، اور آج جس ہستی کو سرنامہ کلام بنایا ہے وہ سید عبداللہ شاہ بخاری قادری شتاری المعروف بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ۔ تاریخ پیدائش جو ہے وہ آپ کی 1680 عیسوی ہے اور وصال 1757 عیسوی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی زندگی جو ہے وہ ٹوٹل 77 ایئرز 77 سال آپ نے زندگی گزاری۔ طریقہ کار جیسے ہمارا ہے کہ ہم پہلے نام پہ تھوڑی سی گفتگو کر لیتے ہیں۔ بلے شاہ آپ کا اصل نام جو ہے وہ سید عبداللہ شاہ بخاری قادری شتاری، یہ آپ کا اصلی نام، اور خود آپ نے اپنے نام کا اشارہ جو ہے وہ اپنے کلام کے اندر کیا۔ کہتے ہیں کہ ہن انا للہ آنکھ کے تم کرو دعائیں، پیا ہی سب ہو گیا عبداللہ نہیں۔ تو یہ آپ نے عبداللہ اپنا نام اپنی شاعری کے اندر بیان کی، لیکن آپ عبداللہ کے نام سے مشہور نہیں ہوئے، مشہور ہوئے تو بلے شاہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ بلیا، بلا، بلے، اس نام سے مشہور۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب آپ کا نام عبداللہ ہے تو یہ بلا کیسے ہو گیا؟ تو اس کے اندر جو مشہور روایت ہے وہ یہ ہے، کہتے ہیں کہ اکثر عادت ہوتی ہے لوگوں کو، خاص طور پر گاؤں کے اندر، کہ وہ اصلی نام کو وہ لانگ لگتا ہے اور ہارڈ لگتا ہے تو اس کو شارٹ کر دیتے ہیں، کچھ لیٹرز اس کے اندر سے نکال کے اس کو ایک اپنی آسانی کے لیے ایک لفظ بنا لیتے ہیں۔ تو یہ اصل میں عبداللہ تھا، تو کیا کیا لوگوں نے کہ عبداللہ کو چینج کر کے بلا کر دیا۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ عبد الرحمن کسی کا نام ہو تو مانا کہتے، مانا مانا، غلام غوث ہو تو گاما گاما، افتخار ہو تو افتی افتی بلانے لگ جاتے۔ تو کہتے ہیں کہ نام آپ کا عبداللہ شاہ تھا تو عبداللہ عین اور دال دونوں نکال دی تو کیا بنا دیا؟ بلا۔ لیکن میرا مائنڈ نہیں مانتا، معلوم ہے کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ اگر یہ لوگوں نے چینج کیا ہے اور بڑے خوبصورت نام عبداللہ سے چینج کیا ہے تو پھر بابا بلے شاہ خود عالم دین ہیں، سید ہیں، انہوں نے اسی بلے کو تخلص کیوں بنا لیا؟ یہ مسئلہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عبداللہ اتنا انتہائی خوبصورت نام ہے کہ کوئی پڑھا لکھا آدمی بلا عبداللہ کے بجائے اسے اڈاپٹ نہیں کرے۔ جب آپ نے اس کو مستقل تخلص بنایا ہے اپنے کلام کے اندر، اپنی شاعری کے اندر، تو پھر یہ لگتا ہے کہ یہ اصل میں عبداللہ کی بگڑی ہوئی شکل نہیں، تو پھر کیا ہے؟ وہ دوسری جو روایت ہے وہ میرے من کو لگا۔ وہ کیا کہ جب آپ کے مرشد جو ہیں شاہ عنایت قادری شتاری رحمۃ اللہ علیہ، جب آپ کے عشق کو بڑھانے کے لیے آپ سے ذرا تھوڑا سا رخ موڑا تو آپ جب ان کی بارگاہ میں پیش ہوئے تو پوچھتے ہیں کہ کون ہے؟ تو آپ نے کہا جی پلا، بھولنے والے کو کہتے ہیں پلا۔ آپ نے کہا نہیں، پلا نہیں، بلا۔ تو آپ کو اپنے مرشد کے منہ مبارک سے نکلا ہوا یہ لفظ اتنا اچھا لگا کہ آپ نے اسی کو اڈاپٹ کر لیا اور پھر شاعری میں بھی اسی کو استعمال کیا اور آپ اسی نام سے مشہور ہو گئے۔ یہ کچھ میرے مائنڈ کو لگتا ہے۔ تو وہ جو کہنا کہ عبداللہ سے بلا بنا دیا ہے اور پھر عبداللہ شاہ، سید عبداللہ شاہ، انہوں نے اسی کو اڈاپٹ کر لیا ہو، نہیں مانتا۔ اب میرا من تو یہی چاہتا تھا کہ میں عبداللہ ہی کہوں پوری تقریر کے اندر، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عبداللہ شاہ غازی اور عبداللہ اس نام سے لوگ جانتے نہیں، اور خود بھی انہوں نے چونکہ بلا استعمال کیا ہے اس لیے میں اسی نام کو ہی اپنی تقریر میں آگے استعمال کرتا جاؤں گا۔ دوسرا جو ہم دیکھتے ہیں آپ کے نام کے ساتھ بخاری، بخاری کا معنی ہوتا ہے وہ شخص کہ جو بخارا کا رہنے والا ہے، اسے بخاری کہتے ہیں اصل میں۔ تو بابا بلے شاہ کے ساتھ بخاری کیوں آتا ہے؟ اور یہ بخارا جو ہے یہ ازبکستان کا دارالحکومت، آپ کو معلوم ہی ہے کہ یہ رشیا کی اسٹیٹس ہوا کرتی۔ اصل میں آپ کے آباء و اجداد جو ہیں وہ بخارا سے مائیگریٹ ہوئے، وہاں سے ہجرت کر کے یہاں آئے تھے۔ اور جانتے ہو کہ بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کتنے عظیم خاندان کے چشم و چراغ ہیں، اور آپ کے آباء و اجداد میں کون کون آیا؟ ایک نام بتا دیتا ہوں، سید جلال الدین بخاری سرخ پوش رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی آپ کے آباء و اجداد میں سے۔ تو اسی وجہ سے بلے شاہ صاحب ان کے نام کے ساتھ بخاری لگتا ہے، یہ بخاری سید ہے۔ اب دوسرا آ گیا قادری۔ یہ قادری جو ہے یہ ایک سلسلہ ہے تصوف کے اندر، جیسے نقشبندی ہے، تو یہ قادری خود کو قادری اس لیے کہلواتے ہیں کہ اس سلسلے کے بانی جو ہیں وہ عبد القادر گیلانی، جن کو آپ غوث پاک کہتے ہیں 11ویں والے، یہ غوث پاک کے جتنے بھی مریدین ہیں اور اس سلسلے کو جو ماننے والے ہیں وہ خود کو قادری کہلاتے ہیں۔ تو چونکہ آپ کے پیر مرشد جو ہیں شاہ عنایت اللہ وہ اس سلسلے کے تھے، قادری سلسلے سے تھے، اس لیے آپ کے نام کے ساتھ قادری بھی لگتا ہے۔ ایک نام اور بابا بلے شاہ کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں، وہ ہے شتاری۔ یہ شتاری اصل میں یہ شتار، یہ بھی ایک فرقہ ہے، یہ بھی ایک سلسلہ ہے۔ اس کے بانی شیخ سراج الدین عبداللہ شتار رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ جانتے ہو کہ یہ کون ہے؟ یہ شیخ شہاب الدین سہراوردی کی اولاد سے۔ شتار کا معنی ہوتا ہے لائٹ، تیز لائٹ۔ تو آپ کے مرشد جو ہیں شاہ عنایت، یہ شتاری قادری تھے، اس لیے آپ کے نام کے ساتھ بھی جو ہے وہ شتاری لگتا ہے۔ تو یہ ذرا نام ذرا سمجھ لیجئے، گفتگو کرنے میں لطف آئے۔ اب وہی مسئلہ
کہ بابا بلے شاہ پیدا کہاں ہوئے. تو دیکھیے کہ بابا بلے شاہ کے بارے میں اگر جاننا ہونا تو وہ چونکہ ٹپیکل قسم کے پیر نہیں تھے, کوئی خانقاہ نہیں بنائی تھی, اس لیے آپ کی جو چیزیں ہیں وہ آپ کی شاعری ہی سے ملیں گی. تو کوئی مریدین بھی اتنے نہیں تھے, آپ کا سلسلہ ہی کچھ جدا تھا, قلندروں والا ملنگوں والا آپ کا سلسلہ. تو آپ کی بارے میں جو جاننا چاہو اگر تو شاعری پڑھیے, بڑا مزہ آئے گا, یقین جانیے بڑا لطف آیا ہے مجھے. ویسے ان کے بارے میں جو لکھا گیا, ڈاکٹر لاجونتی نے لکھا ہے, راما کرشنا نے لکھا ہے, ڈاکٹر محمد فقیر نے لکھا ہے. یہ جو رائٹر ہیں یہ کہتے ہیں کہ آپ اچ گیلانیہ میں پیدا ہوئے, اچ شریف میں آپ رہتے, زیادہ عیال کم مال, حالات ٹھیک نہیں. تو کہتے ہیں کہ بابا بلے شاہ اچ شریف میں ہی پیدا ہوئے. خاندانی پس منظر ذرا ہو جائے تاکہ معلوم ہو کہ آپ کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. آپ کے والد گرامی کا نام سید شاہ محمد درویش بخاری بن سید عبد الرزاق بخاری رحمۃ اللہ. یہ آپ کے ابا جو ہیں عربی اور فارسی کے زبردست عالم, لیکن اچ شریف کے اندر رہتے ہوئے جو ہے وہ خرچہ چل نہیں رہا. تو کیا ہوا, بابا بلے شاہ کی پیدائش کے بعد 6 سال تک آپ نے اچ شریف میں قیام. اس کے بعد آپ ساہیوال کے پاس ایک شہر ہے ملکوال, وہاں تشریف, جب آپ ملکوال تشریف لائے تو 1186 کے اندر یہاں کچھ عرصہ آپ نے قیام کیا, لیکن بعد یہاں بھی نہ بنا. تو قصور کے قریب ایک قصبہ تھا جس کو چودھری پانڈو نے بنایا, لوگوں کو آباد کیا. ماشاءاللہ قصبہ آباد ہو گیا, اس کا نام ہی, اس قصبے کا نام بھی پانڈو پر گیا. پانڈو کے چودھری پانڈو نے بنایا تھا. پانڈو ویسے اس زمین کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر ریت بھی ہوتی ہے. تو لوگ دور دراز سے آ کے مطلب کہ رہنے بسنے بھی لگے. کسی نے ایسے پوچھ لیا چودھری پانڈو سے, یار کیسا جا رہا ہے تو نے جو قصبہ بنایا تھا؟ کہنے لگا ماشاءاللہ فصل بھی بڑی ہوئی ہے اور میں نے بڑی شاندار مسجد بھی بنا دی, اللہ کا گھر بھی بنایا ہے اور بھی گھر بنائے ہیں, لوگ رہ رہے ہیں وہاں, لیکن یار بس ایک دکھ رہتا ہے. کہنے لگا وہ کیا؟ مسجد تو بنا دی ہے لیکن مسجد میں کوئی مولوی نہیں ہے, امام نہیں ہے کہ مسجد جو ہے وہ آباد ہو. تو اس بندے نے یہ بتایا کہ ملکوال کے اندر ایک سید زادہ ہے, بڑے اچھے عالم ہیں, صوفی ہیں, تو ان کو لے آ. چودھری پانڈو جو ہے وہ پھر ملکوال سے بلے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی سید شاہ محمد درویش بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو وہاں لے کر آیا, پانڈو کے بھٹیاں, وہاں آپ رہنے لگے. اب کام جو ہے وہ کچھ چل پڑا. تو بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے ابا زبردست عالم دین تھے, انہی کے پاس فارسی اور عربی پڑھنا شروع کر دی, اور یہی تو تب علم ہوتا. تو آپ نے فارسی پڑھی, عربی پڑھی. خرچہ چلانے کے لیے کبھی کبھی آپ مواشی بھی چرایا کرتے تھے. مواشی سمجھتے ہیں, مویشی, ڈور ڈنگر جسے کہتے ہیں, مواشی بھی چرایا کرتے. اور ایک دفعہ کیا ہوا, بچپن ہی سے چونکہ ولی کامل اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا تھا, آپ مویشی چلا رہے ہیں اور اپنے استغراق میں ہیں, سوچ رہے ہیں مویشی جو ہے وہ کسی کی فصل میں چلے گئے, فصل میں گئے تو فصل کھا گئے. اب مالک کو پتا چلا تو اٹھا. اس دور میں تو فصل ایسے ہی ہوتی تھی نا بھائی, جیسے کسی کا کوئی سونا چاندی لے گیا, اسی کے اوپر تو زندگی کا اور وقت کا دار و مدار ہوتا تھا. اس نے جب شکایت کری تو بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو چلا لایا, آپ نے یوں توجہ فرمائی تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے فصل کو اگا دی. یہ خیر ایک کرامت ہے, لیکن آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے مواشی بھی جو ہے وہ چلا. آپ اپنے ابا کے پاس پڑھتے رہے, اور اسی پانڈو کے بھٹیاں کے اندر ہی آپ کے ابا کا مزار بھی ہے. آج اگر کبھی آپ کا جانا ہو تو ضرور جائیے گا. وہ مزار کے اوپر جو ہے وہ لکھا ہوا ہے حضرت سخی محمد درویش, یہ لکھا ہوا ہے, اور نیچے لکھا ہوا ہے والد ماجد عبداللہ شاہ المعروف بابا بلے شاہ. قبر جو ہے وہ کمرے کے اندر بنائی ہوئی ہے, باہر بھی قبریں ہیں, لیکن اتنی صفائی اور وہ آرائش جو ہے وہ نظر نہیں آئے گی, لیکن قبر ابھی بھی ان کی موجود ہے اور عرس لگتا ہے. تو بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد گرامی کے پاس پڑھنے لگے, جتنا یہاں پڑھ سکتے تھے پڑھ. آپ کے والد گرامی نے کہا جاؤ بیٹے اب تم قصور شہر میں چلے, وہاں علامہ غلام مرتضیٰ اور محی الدین ٹاپ کے اس وقت, اللہ جاؤ ان کے مدرسہ میں چلے جاؤ اور وہاں جا کے پڑھو, 10 نظامی جو ہے وہ مکمل کرو. بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ وہاں تشریف لائے, آ کے آپ نے دونوں استادوں سے جو ہے وہ پڑھا. اتنا پڑھا اور اتنے ذہین بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ تھے, ساری کتب پڑھنے کے بعد آپ نے اسی مدرسے میں پڑھانا شروع کیا. میں سوچتا ہوں کہ بابا بلے شاہ جب اتنے جید عالم تھی, یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ جس مدرسہ سے پڑھے ہو اسی مدرسہ میں پڑھانے لگ جاؤ, یہ بڑی بات ہوتی ہے. تو جب وہاں پڑھا رہے ہیں یہ تبدیلی کیسے, آپ کو چاہیے تھا آپ قاضی بنتے, عالم بنتے, مگر یہ کیا ہوا چکری کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی کام کے لیے چنا. آپ والاول والآخر والظاہر والباطن, بس یہ جو ظاہر اور باطن ہے, ظاہر تو پڑھ لیا تھا, باطن کے سلسلے میں تدبر شروع کر دیا. بس وہ تدبر کرنا تھا, وہ تدبر کرتے کرتے آپ جذب کی کیفیت میں, اس طرح استغراق کی کیفیت میں چلے گئے. اب کیا ہوا, وہاں سے آپ اٹھے, یہ موجودہ پاکستان اور موجودہ انڈیا تب تو ایک ہی ہوتا تھا نا, اب یہ جو آپ کا پاکستان ہے اس کے مختلف شہروں میں پھرنے کئی جگہوں پہ گئے. اور اس جذب کی کیفیت کے اندر بابا بلے شاہ کے منہ سے استغراق کے اندر, جب آدمی کسی استغراق میں کب ہوتا ہے, جب کسی مقام پہ پہنچ جاتا ہے, اور مقام حیرت میں جب ہوتا ہے تو پھر اس کے منہ سے کچھ کلمات نکلنے لگ جاتے. اور یہی بابا بلے شاہ کی کیفیت ہو گئی. بارہا آپ کے منہ سے حسین ابن منصور حلاج والے جملے نکلے, لیکن وہ جو علماء سنتے تھے وہ ینگ سمجھ کے کہہ دیتے تھے نہیں اس کا مطلب یہ ہے, اس کا مطلب یہ. یہ آپ کا استغراق جو ہے یہ صحیح سمت میں لگا تب جب آپ شاہ عنایت اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ سے ملے. ان سے جب ملتے ہیں تو ذرا کلام سنیے گا. کہتے ہیں کہ میں نے علم پڑھا ہے, لوگ اکثر کہتے ہیں کہ بابا بلے شاہ نے سارا کچھ پڑھا, اور اس کا تذکرہ دیکھیے کیسے کرتے ہیں. فرماتے ہیں جا پیا دیاں خبراں پیاں منطق نحو سبھے بھول گئے. جب میں اپنے مرشد سے ملا ہوں, یہ منطق
ना सब भूल गया मैं, जहां पिया मेरे घर आया, भूली मैनू शराब वकाया। देख रहे कि यानी आपने शराब वकाया, और ये बहुत बड़ी किताब है, इतनी मोटी मोटी इसकी 2 जिल्दें हैं। तो फरमाते हैं कि जब उनसे ताल्लुक हुआ फिर मैं किताबों से निकल गया, ये जिन्होंने इनको हकीकत बतलाई है ये हैं को हजरत शाह इनायत कादरी शत्तारी रहमतुल्लाह। इनसे जब मिलते हैं तो फिर ये चीज़ें आप पर वारिद हुई। ये बहुत बड़े अरबी और फारसी के आलिम थे। एक जगह तो मैं ये पढ़ता हूँ कि ये कन्वर्टेड हैं, यानी इन्होंने इस्लाम कबूल किया था। खैर गार्ड नोस, बहुत बड़े आलम। कसूर में तो कसूर शहर में आपका तूती बोलता, मगर आपका रुझान ज्यादातर तसव्वुफ की जाए। औरंगजेब हाकिम था, और वो दौर सूफिया के लिए मौजू नहीं, सूफिया को तरह तरह से तंग किया जाए। उलमा जो है वो ज्यादातर नक्शबंदी थे, क्योंकि औरंगजेब जो है आलमगीर वो खुद नक्शबंदी, तो सख्ती बड़ी थी कलाम लिखने की। ये सूफिया जो बजाते हैं साज, इसकी बड़ी सख्ती। तो शाह इनायत कादरी जो हैं इन पर भी सख्ती, आपकी मुखालफत की गई। तो आप असल में मुरीद थे मोहम्मद अली रजा शत्तारी रहमतुल्लाह। तो मोहम्मद अली रजा आपके पीर मुर्शिद ने यह कहा कि तुम कसूर से चले जाओ और लाहौर चले। तो आप लाहौर में तशरीफ ले। तो कसूर के अंदर उस वक्त खवेशगी खानदान जो है वो हुकूमत कर रहा है, और ये खानदान जो है ये बड़ा वफादार मुगलों, आपने वहां से छोड़ा और लाहौर हिजरत करा। यहाँ आकर आके शाह इनायतुल्लाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ आकर मदरसा बनाया। वो एक किस्म की खानका थी, तसव्वुफ की तालीम दी जाती, अरबी और फारसी भी पढ़ाई जाती। और शाह इनायत कादरी जो हैं, आप ये अंदाजा कीजिए कि अपना खर्चा चलाने के लिए मदरसे से कुछ नहीं लेते, खुद खेती बाड़ी किया करते, और उससे जो फिर आता उससे अपने घर का खर्चा जो है वो चला। ये शाह इनायतुल्लाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह के पास बाबा बुल्ले शाह क्यों आए हैं? सवाल ये उठता है, क्यों आए उनके? क्या और कोई मशहूर नहीं था? थे खुद इनके अपने उस्ताद, तो इनके पास क्यों आए? वजह यह है, एक दिन बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह इस्तगरा की कैफियत के अंदर आप लेटे हुए सो गए। ख्वाब में क्या देखते हैं कि आसमान से जो है वो एक तख्त उतर रहा, बहुत जबरदस्त बुजुर्ग उसके अंदर तख्त पर बैठे हुए। तो उन बुजुर्गों ने यह फरमाया इन्हें, बुल्ले शाह तेरा फैज जो है वो किसी के पास नहीं है, तेरा फैज है तो शाह इनायत के पास है, चल फौरन पहुंच। तो बाबा बुल्ले शाह वहां से उठे तो लाहौर में तशरीफ लाए। अब आप समझ गए। तो बाबा बुल्ले शाह सारा कुछ दर्स निजामी सब कुछ पढ़ने के बाद इवन के शायरी भी आप कर चुके, काफी लिख चुके थे। तो अब लाहौर तशरीफ, तो लाहौर जब आप तशरीफ लाए तो यहाँ आपकी मुलाकात जब अपने पीरो मुर्शिद से होती है, तो उस वक्त आपके पीरो मुर्शिद जो है वो फसल के अंदर खेती बाड़ी जो है ना वो वहाँ वो कुछ बीज रहे हैं, वहां मुलाकात। शाह इनायत कादरी ने जब बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह को देखा तो बस एक ही नजर में जकड़ लिया और पकड़ लिया। खुद बाबा बुल्ले शाह फरमाते हैं, बुल्ला शो ने आंदा मैनू इनायत दे बुए, जिस पहनाए चोले मैनू सावे ते सुए। देख रहे हैं, यानी अल्लाह जो है वो मुझे उनके दरवाजे पर लेकर आया। आगे उन्होंने मेरी जिंदगी के अंदर फिर तब्दीली ला। और आप फरमाते हैं, पीर के बिना भेद नहीं खुलते, कामिल मुर्शिद का हाथ पकड़ना बड़ा जरूरी होता। क्यों? कहते हैं कि देखो, जैसे बच्चा जो है वो माँ बाप के मिलाप के बगैर नहीं होता, शिफा तुम्हें डॉक्टर के पास जाने के बाद मिलती है। इसी तरह जो तुम्हें फन चाहिए वो उस फन के माहिर के पास मिलेगा। तो इसी तरह अल्लाह ताला का पता अगर लगाना है तो वो किसी महरम राज के पास जाना पड़ेगा तुम्हें, कि जिसको अल्लाह के बारे में पता हो। जे कोई उसनु लिखना चाहे बाज वसीले लिखिया ना जाए, शाह इनायत भेद बताए ता खुले असरार। मुझे तो मेरे मुर्शिद ने सारे भेद बताए हैं, तब जाके असरार जो है मुझ पर आश्कार हो गए। उनसे मिलने के बाद मुझे असल शय का पता चला और हकीकत मेरे ऊपर जो है वो खुल गई। तो बाबा बुल्ले शाह फरमाते हैं, मुतलक जात जमाल विखाया, वहदत पाया शोरनी, हुण मैं हो गया होर दहोरनी। यानी मुर्शिद से मिलने के बाद रब की तजल्ली नजर आई और मैं टोटली जो है वो बदल गया। तो मैं उनके कलाम ही से, मैंने आपको कहा ना कि बाबा बुल्ले शाह के बारे में जानना है तो उनका कलाम पढ़ना पड़ेगा। कलाम से स्टोरी बनती चली जाएगी और पता चलता जाएगा कि बाबा बुल्ले शाह किस दौर से जो है वो गुजरते जा रहे हैं। मुर्शिद से आपको इश्क हो गया, मोहब्बत हो। ये वैसे भी जब आप किसी की बात करते हैं तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि फनाफी शेख हो जाओ, उसके बाद फनाफी रसूल, फिर फनाफी। तो वाकई ही बाबा बुल्ले शाह फनाफी शेख हो गए। ये चर ना इश्क मजाजी लागे, सुई सीवे ना बिन धागे, इश्क मजाजी दाता है जिस पीछे मस्त हो जाता है, इश्क बिताते माता है। इश्क माँ बाप है। और कहते हैं जिस तरह सुई के बगैर, सुई सीती नहीं धागे के बगैर, इस तरह मुर्शिद के बगैर, इश्क मजाजी के बगैर जो है वो आदमी आगे नहीं जाता। उन्हें इश्क हुआ, मोहब्बत। तो आपने अपने मुर्शिद की मोहब्बत के अंदर घर बार छोड़। फरमाते हैं, मापे छोड़े लगी लड़ तेरे, शाह इनायत साईं मेरे। सारा घर छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। और फरमाते हैं, बुल्ला शो इनायत आरफ है, ओ दिल मेरे दा वारिस। और आप फरमाते हैं, आपके नजदीक मुरीद के लिए पीर का होना जरूरी है और जिंदा पीर का होना जरूरी है। ये है बाबा बुल्ले शाह का फलसफा। वो कहते हैं कि जिंदा पीर उस दौर का पीर होना चाहिए। दलील ये है, वो फरमाते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता एक औरत जो है वो कमरे में बैठकर आज से 100 साल पहले किसी मर्द के तस्वुर से शादी कर ले और बाद में कहे कि मैं मां बन गई हूं। ऐसा नहीं है। उसको उस दौर के अंदर अपना खामद जो है वो ढूंढना पड़े। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई आदमी जो है वो अरस्तु, बुकरात, इसके तस्वुर के साथ ही वो खुद को फलासफर बना लेगा। नहीं, उसको किसी फलासफर का शागिर्द बनना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई आदमी हकीम जालिनूस या किसी बड़े हकीम अजमल या हकीम सईद का तस्वुर रखकर वो दवाई बना लेगा। नहीं,
اس کو پڑھنا پڑے گا. تو کہتے ہیں کہ اسی طرح آدمی کو اپنے دور کے اندر کسی کو مرشد بنانا پڑتا ہے. ہاں وہ مرشد یہ نہیں جی ہاں آپ ہمارے پاس آ جاؤ بس آپ جڑ گئے لگ گئے, نہیں, آپ کو مرشد کی ضرورت پڑے گی, زندہ مرشد کی. یہ ان کا کنسپٹ اور تصور ہے. تو آپ فرماتے ہیں ہادی مینو سبق پڑھایا, یعنی میرے مرشد نے مجھے سبق سکھایا. آپ کی شاعری جب میں پڑھتا ہوں تو ساری آپ کے مرشد کے گرد گھومتی ہے. تعریف ان کی, مقام ان کا, جدائی ان کی, ملاپ ان کا, بس ادھر ہی گھومتی ہے. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ کا اور پیر کا تعلق اس طرح ظاہر ہوا اور آپ کے کلام میں نکھار پیدا ہوا جس طرح مولانا روم اور شمس تبریز, میں دونوں کی قبور پر گیا. بس فرق ہے تو زبان کا اور جگہ کا, باقی وہی بالکل کیفیت ویسی ہی لگتی ہے. مولانا روم کے بھی گھر والے رشتہ دار جو ہے کہتے تھے چھوڑو کدھر لگ گئے ہو تم. اسی طرح بابا بلے شاہ کے بھی رشتہ دار اور بہنیں کہتی تو کدھر لگ گیا ہے, تو بہن ہی وہی. لیکن وہ عشق اور محبت نے کیا کیا, ان کے اندر آگ لگا دی, کلام میں اور اثر پیدا. وہ مرشد کی اس قدر دیوانے تھے کہ جب مرشد آپ سے ایک مرتبہ ناراض ہوئے, وہ ناراضگی اس لیے ہوتی ہے کہ تاکہ درد زیادہ پیدا ہو, اور واقعی پھر درد ہو. تو آپ لکھتے ہیں کدی آ مل یار پیارے تیریاں واٹاں تو سر وارے, یا مرشد کسی دن آ کے ملو میں تیری راہ پہ اپنی گردن قربان کر. یہ بابا شاہ عنایت کا جو بلے شاہ کے پیر ہیں, ان کا مزار کہاں ہے؟ پنجاب اسمبلی سے, یہ پاکستان والے سمجھیں گے انڈیا والے نہیں, پنجاب اسمبلی سے اگر مزنگ چنگی کی طرف جاتے ہو نا تو دائیں طرف جو ہے وہ ان کا مزار آتا. میں جامعہ نعمیہ سے جب میرے والد گرامی طالب حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ سمن آباد جب رہنے لگ گئے تو میں 8ویں سے لے کے ایف اے جامعہ نعمیہ پڑھتا تھا. جب میں گھر جاتا تھا تو رستے میں سلام ضرور کرتا, فاتحہ پڑھتا, اور کبھی کبھی میں اندر بھی چلا جاتا. 1 سال میرے والد گرامی طالب حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ وہ وہاں خطیب رہے ہیں بابا شاہ عنایت کی مسجد کے اندر. یہ ذرا ملاحظہ کیجیے. یہ بابا بلے شاہ صاحب کے پیر و مرشد شاہ عنایت رحمہ اللہ کی انٹرنس. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة الله. کتنے سال علامہ صاحب رہے یہاں؟ ایک سال جمعہ پڑھایا. ماشاء اللہ. اس کے بعد کہاں گئے؟ پیر مکی. ہاں جی, اس کے بعد پیر مکی. یہ حافظ شیخ محمد عنایت اللہ قادری. جب تک مرشد زندہ رہے بابا بلے شاہ اپنے مرشد کے ساتھ ہی رہے, ان کے ارد گرد ہی. اصل چیز جو ہے وہ شاعری بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ, اور آپ کی شہرت کا سبب بھی شاعری. آپ کی شاعری کے اندر 2 بڑی چیزیں ہیں, وحدت الوجود, انسانیت کا سبب. 2 مین چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آپ کو تکلیفیں برداشت کرنا پڑے. مرشد کی محبت کے علاوہ یہ 2 چیزیں, وحدت الوجود اور انسانیت کا سبب, اخلاق عالی. بابا بلے شاہ نے دوسرے صوفیاء کی طرح کوئی خانقاہ نہیں بنائی. میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ آدمی جو ہے, جتنے اولیاء کرام جو مشہور ہوئے ہیں, وہ ایک خانقاہ بناتے, اور خانقاہ جب بناتے تھے وہاں لوگ آ کے پڑھتے تھے. پھر وہ ان کے شاگرد, وہ ڈسائپلز جو ہیں, وہ دور دراز دنیا میں جاتے, وہ پھر ان کی شہرت, ان کا نام جو ہے وہ برقرار رہتا. اور اوپر سے اللہ کیا کرم کرتا تھا کہ وقت کا بادشاہ, وقت کے لوگ جو ہیں وہ ان کے دیوانے ہو جاتے. تو وہ جو چھوٹے چھوٹے مرید ہوتے ہیں نا, ان کے لیے یہی بڑا ہوتا ہے, ہمارے پیر صاحب وزیر کے ساتھ بیٹھے, ہمارے پیر صاحب ادھر گئے, پھر وہ کرامتیں بننے لگ جاتے. لیکن پیر بلے شاہ صاحب جو ہیں رحمۃ اللہ علیہ,
ان کے ہاں ایسا کوئی سلسلہ نہیں کہ کوئی خانقاہ ہو، کوئی مدرسہ ہو تو وہاں بیٹھے ہوئے ہوں، نہ یہ ایسا نہیں۔ آپ نے چل پھر کے اپنے کلام کے ساتھ لوگوں کے اندر انسانیت کو بیدار کیا، انسانوں کے اندر، اور اخلاق عالیہ کا سبق دی، اور اپنے درد کو لفظوں کا لباس پہنا کے گلدستہ بنا کے لوگوں کے آگے پیش کر، کبھی اس در کبھی اس در، کبھی گھر کبھی واحد۔ تو آپ کی شاعری کے اندر ٹالرنس، آپ کی شاعری سکھوں، ہندوؤں اور غریب مسلمانوں کے اندر بڑی مشہور ہوئی۔ یہ میں مسلمانوں کے ساتھ غریب کا لفظ لگا۔ اور ایک بات یہ بتاتا جاؤں، جتنے بھی بلے شاہ صاحب کا کلام پڑھنے والے ہیں، بلے شاہ صاحب کے کلام کے اندر لوگوں نے اپنی طرف سے بھی بہت کچھ شامل، یہ اپنی طرف سے شامل کرنے کا مطلب کیا غلط چیزیں شامل کی؟ نہیں، غلط نہیں کی۔ بابا بلے شاہ جو فرماتے تھے تو آپ کے کلام کو لوگ دوسروں کو سمجھ آ جائے، لفظوں کا تھوڑا سا ہیر پھیر کر دیتے۔ یہ نہیں ہے فلسفے کا، کلام کا ہیر پھیر نہیں، اور نہ ہی اپنا کلام ان کے نام لگایا، انہی کے کلام کو سنوارا اور سنوار کے لوگوں کے سامنے پیش کیا تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ بابا بلے شاہ کا کلام جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے۔ یہ ہے بابا بلے شاہ کا کلام، اللہ اکبر جل شانہ۔ آپ کی شاعری اردو میں، انگلش میں، گرمکھی میں، بہت ساری زبانوں کے اندر بابا بلے شاہ کے کلام کا ترجمہ ہوا۔ زیادہ تر ترجمہ آپ کا جو 1947 کے بعد ہوا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ بابا بلے شاہ کے کلام کو چھاپنے پر پابندی ہو گئی۔ اورنگزیب کے دور کے اندر، بعد کے دور کے اندر کلام آپ کا چھاپا نہیں جاتا، کہتے ہیں کہ پابندی لگ گئی، بس لوگ اپنے سینے کے اندر آپ کا کلام رکھتے۔ 1947 کے بعد جا کے پھر جمع کیا گیا اور اس کلام کو آگے پھیلایا۔ بابا بلے شاہ کے کلام کے اندر جو مین چیز آئی جس سے مولوی تڑپ اٹھے اور اس دور کے اندر جرم تھا، وہ ہے وحدت الوجود، کیونکہ وحدت الوجود کے خلاف تھے مجدد الفسانی۔ مجدد الفسانی کے مرید تھی ساری مغل، اورنگزیبی انہی کا مریدوں میں سے مرید۔ تو وحدت الوجود کو بیان کرنا گویا کہ گورنمنٹ سے جھگڑا لینا تھا، اور بابا بلے شاہ نے اپنے کلام کے اندر وحدت الوجود کے مسئلے کو رکھا۔ چتول ویکھاں اتول اوہی، قسم اسے دی ہور نہ کوئی، نام نشان نہ میرا سیو، جو آنکھاں تسی چپ کر رہی۔ یہ وحدت الوجود ہے، یا میں کچھ نہیں ہوں، میرے بچ میرا یار بولدا، میں کچھ نہیں ہوں، جو کہتا ہوں چپ کر کے سنو۔ اور یہ جو وحدت الوجود کا مسئلہ ہے، یہ ہے ذرا مشکل صاحب، لیکن برداشت کر لیجیے، آپ سن لیجیے جہاں اتنی چیزیں میری سنی ہیں۔ وحدت الوجود ہے کیا؟ یہ بڑا مشہور فلسفہ، مجدد الفسانی تک یہی چلتا ہے۔ آپ نے آ کر فلسفہ وحدت الشہود، بابا بلے شاہ فرماتے ہیں کہ یہ صورتوں کی کثرت جو ہے یہ مصنوعی ہے۔ بابا بلے شاہ کا یہ کنسپٹ، صورتوں کی کثرت مصنوعی، اور وہ یوں مثال دیتے، آپے آہو، آپے چیتا، آپے مارن دھایا، آپ صاحب، آپ بردا، آپے ملوے کا۔ کہتے تو ہی ہرن ہے، تو ہی چیتا ہے، سب کچھ تو ہی حملہ کر رہا ہے، تو ہی صاحب ہے، تو ہی بردا ہے، غلام ہے، تو ہی بکوا رہا۔ آپ سنے تے آپ سناویں، آپے گاویں تے آپ بجاویں، ہتھوں کول سرور سناویں، انل حق دی تار ہلاویں، سولی تے منصور چڑھاویں، اوتھے کول کھلو کے ہسدے ہو، کتے رومی ہو، کتے زنگی ہو، کتے ٹوپی پوش فرنگی ہو۔ یعنی ان کے نزدیک جو ہے وہ ہر چیز میں انہیں رب نظر آ رہا ہے۔ کہتے ہیں یہ صورتوں کی کثرت مصنوعی، اور آسان مثال آپ نے ہماوست کی یہ دی کہ تمام لباسوں کے ڈیزائن اور رنگوں کے پیچھے ایک کپاس ہوتی ہے۔ یہ تھا بابا بلے شاہ کا فلسفہ، بڑی زبردست مثال دی۔ وہ کہتے ہیں یہ دیکھو، یہ کرتا اس کا ڈیزائن، لمبی توپ اس کا ڈیزائن، اور چیزیں اس کا ڈیزائن۔ کہتے ہیں یہ ساری چیزیں ہیں، مجھے یہ بتا دو یہ ڈیزائن اور رنگوں کے پیچھے کیا ہے؟ کپاس۔ تو ایک کپاس کے کئی رنگ ہیں۔ تو مثال دیتے ہوئے کہنے لگے اصل چیز، اصل جو ہے وہ رب ہے، باقی سب کچھ جو ہے وہ تم لوگوں نے نام رکھے ہیں۔ بابا بلے شاہ کیا کہتے ہیں؟ سب اکو رنگ کپاہیندہ، آپو اپنے نام جتاون، وکھو وکھی جاہیندہ، چونسی پینسی کھدر دھوتر، مل مل خاصا اکا سوتر۔ یعنی سب کپڑوں کے نام تم نے رکھے ہیں، تو پیچھے کیا؟ کپاس۔ وحدت الوجود، اور فارسی میں ہماوست، اور ہندی میں ہر وچ۔ اس فلسفے کا ایک فائدہ یہ ہے۔ اب یہ وحدت الوجود کا فائدہ اور نقصان، میں یہ نہیں کہتا کہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے وحدت الوجود کو غلط کہا۔ میرے نزدیک جو ہے وہ مجدد الفسانی نے وحدت الوجود کو روکا ہے کیونکہ لوگ سمجھ نہیں رہے تھے۔ میرے نزدیک یہ وحدت الوجود کا فائدہ کیا ہے، جس کے لیے صوفیاء کرام نے یا لوگوں نے اسے لایا تھا، وہ فائدہ کیا تھا؟ فائدہ کا تعلق ہر ایک کے ساتھ ہے۔ پھر آپ کسی کو دکھ نہیں پوچھا، پھر آپ کے نزدیک کوئی سکھ، ہندو، عیسائی، یہودی، کوئی یہی نہیں ہوگا آپ کے نزدیک۔ پھر آپ اپنے اخلاق عالیہ سب کے لیے رکھ دو گے، لیکن اس کا سائیڈ ایفیکٹ کیا ہو گیا؟ اس کا نقصان یہ ہوا کہ ہر ایک نے خود کو خدا سمجھنا شروع کر دیا۔ یہ تھا وہ جاہل صوفیاء جو تھے، وہ خود کو خدا سمجھنے لگے، خدا ہمارے اندر بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وحدت الوجود کو ماننے والے ہندو مذہب کو یا باطل مذہب کو اختیار کر لیتے تھے۔ بعض لوگ یہ کہا نہیں۔ بابا بلے شاہ نے اگر کہا کہ رب ہر ایک میں ہے، تو کیا بابا بلے شاہ نے اپنا مذہب اسلام چینج کر لیا تھا؟ ہندو بن گئے تھے؟ نہیں۔ اگر وہ ہندو نہیں بنے، سکھ نہیں بنے، حالانکہ سکھوں کے اندر رہ رہے ہیں، تو پھر وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ صرف یہ پیغام دینا چاہتے تھے، بھائی دیکھو سب کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، ایک اور یہ مذہب کا ایک الگ ہے لیکن انسانیت کا ایک الگ ہے، اس لیے کسی کو بھی تم دکھ نہ پہنچاؤ۔ اب وحدت الوجود کی ابتدا کہاں سے؟ کہتے ہیں کہ قرآن سے بھی ثابت ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ حدیث سے بھی ثابت ہے۔ تو لاجیکلی تو آپ نے سن لیا، حدیث قرآن سے کیسے ثابت ہے؟ تو صوفیاء کرام کہتے ہیں الاول والآخر والظاہر والباطن واللہ بكل شيء محیط اینما تولوا فثم وجہ اللہ ان اللہ علی کل شیء شہید۔ اور حدیث میں آیا ہے کہ انا الدہر
کہتے ہیں کہ یہ ثبوت ہیں، پروو ہیں کہ وحدت الوجود قرآن سے ثابت ہے. اور بڑے بڑے اولیاء جو ہیں ان کے بھی اقوال جو ہیں وہ نقل کرتے ہیں. کہتے ہیں جیسے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اللہ ہی عارف ہے اور وہی معروف. امام غزالی فرماتے ہیں وجود کی یکتائی اللہ کو حاصل ہے، اس کے سامنے کوئی موجود نہیں، اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے اس کی قدرت کا کرشمہ ہے. شاہ ولی اللہ نے لکھا کہ وحدت الوجود عقل اور کشف دونوں طرح سے صحیح ہے. وہ کہتے ہیں کہ مجدد الفسانی نے صحیح نہیں کیا جو وحدت الوجود کی مخالفت کی، لیکن وحدت الوجود کی مخالفت نہیں کی. بلے شاہ سکھوں کی حمایت، کافروں کی حمایت کرتا ہے، یہ آواز مولویوں نے اٹھائی، مگر یہ بات غلط تھی. آپ صرف مسلمانوں کو ہی نہیں سکھوں سے بھی کہتے کہ ناحق قتل مت کرو. جب بندہ سنگھ بیراگی بہادر نے مسلمانوں کو ماننا شروع کیا تو آپ نے اس سے بھی کہا بندہ سنگھ تجھ میں اور اورنگزیب کی تلوار میں کیا فرق ہے؟ اس کی تلوار نے گرو گوبند سنگھ کے بچوں کو مارا اور تیری تلوار ناحق مسلمانوں کو مارا ہی. نتیجہ کیا نکلا؟ بندہ سنگھ نے بابا کی بات نہیں مانی. 1716 میں لاہور کے گورنر نواب عبدالصمد خان کے ساتھ جنگ ہوئی اور وہ مارا گیا. ایک صاحب دل کا دل دکھتا تھا جب خون ارزاں. حاکم اور ملاؤں کی مخالفت کیوں؟ حاکم جو تھے وہ مغل تھے. قصور کا حاکم نواب حسین خان خویشکی خاندان کا بانی سلیم خان، اس نے پانی پت کی پہلی لڑائی میں فوج کی کمانڈ کری. یہ خاندان پھر اعلیٰ عہدوں کے اوپر فائز رہا ہے، بلکہ دہلی کی آمدن میں اس کا حصہ ہوتا تھا. اسی کے خاندان کے لوگ مختلف شہروں کے اندر نواب رہے ہیں، اور یہ نواب حسین خان خویشکی اسی خاندان سے تھا. یہ پٹھان تھے اور نقشبندی تھے. قصور کے اندر یہ آخری حاکم ہے اس خاندان، اور یہ سخت اتنا تھا جنگ پہ جاتا کہیں تو ساتھ مولوی ضرور رکھتا. تو اب حاکم اور ملا دونوں نظریہ وحدت الوجود کی وجہ سے بابا کے خلاف، اور بابا چونکہ کلام پڑھتے تھے اور بتاتے تھے اس لیے بھی خلاف، اور بابا حاکموں کو اور ملاؤں کو ٹھوکتے بھی تھے اس لیے بھی خلاف. تو بابا بلے شاہ فرماتے تھے خالق کو اپنے اندر ڈھونڈو، وہ تمہارے اندر ہے، اس کو ڈھونڈنا اصل مقصد ہے، تم کن چکروں میں پڑے ہوئے ہو. تو آپ فرماتے ہیں سنو ملاؤں جا میں سبق عشق دا پڑھیا، مسجد کولوں جیوڑا ڈڑیا، ڈیڑے جا ٹھاکر دے بڑیا جتھے وجدے ناد ہزار، وید قرآن پڑھ پڑھ تھکے سجدے کردیاں گھسگے متھے، نہ رب تیرت نہ رب مکے جس پایا تس نور انوار. تو رب کو ڈھونڈنا ہے تو وہ نور ہے، وہ تیرے اندر ملے گا تجھے. مکے گیاں گل مکدی ناہی جے چر دلوں نہ آپ مکائیے، گنگا گیاں گل مکدی ناہی بھاویں سو غوطے لائی. اب ذرا سنو، وہ صرف ملاؤں کو نہیں، وہ ہندوؤں کو بھی اسی حال میں ہندوؤں کو بھی جو ہے وہ سرزنش کر رہے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ اصل میں وہ کسی مذہب کے خلاف نہیں ہے، وہ مذہب کے ٹھیکیداروں کے خلاف ہیں جو مذہب کا غلط استعمال کر رہے ہیں. آپ سیم ٹائم سکھوں، ہندوؤں اور ملاؤں سیم ٹائم تینوں کو کہہ رہے ہیں کہ تم نے طریقوں میں الجھا رکھا ہے. اے ہندو مذہب کے ٹھیکیداروں، رسموں اور طریقوں میں الجھا رکھا ہے، اصل کا پتہ دو. آپ فرماتے ہیں بلا شو اساں تھیں وکھ نہیں پر ویکھن والی اکھ نہیں. وہ تو ہمارے ساتھ ہے. بس کیا تھا، سب سے پہلا فائر ہوا کہ بلا کافر ہو گیا. اورنگزیب کے دور میں ویسے بھی کلام پڑھنا منع جرم تھا. ملا ہاتھوں کے نہیں وضو کر کے پیچھے پڑ گئے. آپ کی کافی شہرت تھی، عوام طبقہ آپ کو پسند کرتا تھا. آپ نے لوگوں میں تبلیغ کرنی شروع کر دی، ادھر ادھر پھرتے رہتے تبلیغ کرتے رہتے، اور فرماتے مرنے سے پہلے مر جاؤ، زندگی پا جاؤ گے اور حشر کے حساب سے بچ جاؤ. کراں نصیحت وڈی کوئی یہ سن کر دل تے لاویں گا، موئے تاں روزے حشر نو اٹھن عاشق نہ مر جاویں گا. جے تو مرے مرن تو پہلوں، جے تو مرے مرن تو پہلوں مرنے دا مل پاویں. بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے پکے توحیدی، آپ کا اللہ پر بڑا یقین تھا اور توحید کے اتنے مضبوط تھے. یہ نہیں ہے کہ آپ سکھوں کی طرفداری کر رہے ہیں یا سکھوں کا مذہب پسند کرتے ہیں یا ہندوؤں کا. آپ توحید کے اتنے پکے تھے. فرماتے ہیں بنا کلمے دے نہ ہی کم دے، باجوں کلمے پار نہیں، رکھی کلمے نال بیو پار، تیری مرشد بھرے گوائی. کلمے کے بغیر تیرا گزارا نہیں ہوگا. بے پار مطلب کلمے سے تعلق مرتے دم تک رکھنا. یہ بات یاد رکھنا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بغیر تیرا گزارا نہیں. اور آپ نے علم لدنی حاصل کر لی. علم لدنی کی ایک تشریح میں کرتا ہوں، علم حقیقی کو پا لیا. آپ ملاؤں سے کہتے تھے علم حقیقی اللہ کی معرفت ہے، وہ لو. لوگوں کی خدمت کرنا یہ علم لدنی ہے، علم حقیقی ہے. کتاب میں پڑھنا اور لوگوں سے خدمت کروانے کا نام علم نہیں ہے. تمہیں اللہ کا پتہ نہیں، اور جو کچھ کتابوں میں لکھا ہوا ہے وہ پہلے صفوں پہ لکھا ہوا تھا، وہاں سے زبانی یاد کر کے تم نے اپنے مائنڈ میں رکھ لیا، برین میں رکھ لیا. تو گویا کہ جو وہاں تھا وہ یہاں رکھ لیا اور بوجھ سارا اپنے اوپر لاد لیا. تو یہی فرماتے ہیں کیوں پڑھنا ہے گڈ کتاباں دی، سر چانا ہے پنڈ عذاباں دی، اگے پینڈا مشکل بھارا ہے، ایک الف پڑھو چھٹکارا ہے. سر الف پڑھو، الف مینس اللہ. بس اللہ کی معرفت جانو اور جاؤ. بن حفظ قرآن کریں، پھر نعمت وچ دھیان کریں. علم پڑھ کے تو سوچنا میں پیسے کیویں کماواں. پڑھ ملا ہوئے قاضی، اللہ علماں باجو راضی. بوتا علم عزازیل نے پڑھیا، جگا جا اسیدا سڑیا، گل وچ توک لعنت دا پڑھیا، آخر گیا او بازی ہار، علموں بس کریو یار. کون سا علم؟ کون سا علم؟ بابا بلے شاہ کیا قرآن اور حدیث اور تاریخ اور آثار، کیا فقہ، اس کی مخالفت کر رہے ہیں وہ؟ استغفر اللہ. ہم تو شریعت کے بڑے دیوانے ہیں. آپ علم حدیث قرآن شریعت کے خلاف نہیں تھے. آپ خود فرماتے ہیں شریعت ساڈی دائی ہے، طریقت ساڈی مائی ہے، اگوں حق حقیقت آئی ہے تے معرفتوں کچھ پایا ہے.
آپ علماء اور علم کے خلاف نہیں تھے، آپ یک وقت ملا اور پنڈت کے خلاف۔ ہم کیسے علم کے خلاف ہوں گے؟ آپ کے والد گرامی سید شاہ محمد درویش بخاری خود عالم دین، آپ کے مرشد شاہ عنایت اللہ قادری زبردست عالم دین، خود آپ نے درس نظامی پڑھا ہوا ہے، اور جس کی نسل سے ہیں وہ باب العلم، اور جس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں وہ علم کی تلقین کرنے والا۔ ایسا نہیں ہے، کوئی وجہ تھی تو اصل بات تلاش کرو۔ لوگوں نے صرف یہ لے مولویوں کی مخالفت شروع کر دو، نہیں نہیں نہیں، بلے نو لوکی متی دین بلیا جا بے وچ مسیتاں دے کی کچھ ہوندا یہ دلو نماز نہ نہیں۔ میں صرف مسجد میں جا کے کیا کروں؟ جب تک میں دل سے نماز کی نیت نہیں باندھوں گا تب تک میری نماز نہیں ہوگی، مجھے جانے کا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ مذہب کو پیشہ نہ بن۔ اب سلطان بہو سنتے جاؤ، سلطان بہو کیا کہہ رہے ہیں؟ اب کوئی سلطان بہو کے آگے نہیں بولے گا، کیونکہ سلطان بہو امیر ولی کامل ہے، اب اس کے آگے نہیں کوئی بولیں گے۔ سلطان بہو کیا کہتے ہیں؟ نفل نمازاں کم رنہ دا، نفل نمازاں کم رنہ دا، روزے صدقہ روٹی ہو، اچیاں بانگاں سوئیو دیون، نیت جنہ دی کھوٹی ہے، جڑیاں بنگیاں اچیاں بانگاں دے دین، انہاں دی نیتاں صحیح نہیں ہوندی۔ بلے شاہ کے نزدیک علم کیا تھا؟ فرماتے ہیں ہور نے سبا گلڑیاں ایک اللہ دی گل، باقی سب چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، اصل بات اللہ ہے۔ کچھ روڑا پایا عالمہ، کچھ کاغذاں پایا چھا۔ اپنے بارے میں فرماتے ہیں بلا نہ رافضی ہے نہ سنی ہے، نہ عالم فاضل نہ عالم جنی ہے، یہ جو تاروں کا علم جانتا ہے۔ اکو پڑھیا علم لدنی، واحد الف و میم درکار، الف میں نے اللہ اور میم میں نے مرشد، بس اللہ اور مرشد نے دسیا اور اللہ دا علم آ گیا۔ اب آپ کچھ سمجھے ہو کہ وہ یک ان علماء کو لتاڑتے تھے جنہوں نے مذہب کو پیشہ بنا لیا، جو دھوکے سے فریب سے لوگوں سے پیسے بٹورتے تھے۔ تو آپ نے صرف ملاؤں کو ہی نہیں، حاکموں کو اور عوام کو بھی اخلاق عالیہ کا سبق دیا۔ جب قوم کمینی ہو جاتی ہے تو اخلاق عالیہ متاثر ہو جاتا ہے۔ وارے جائیے، اب ذرا سننا، بابا بلے شاہ فرماتے تھے یہ جب اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ، اور تمہاری حالت کیا ہے؟ وارے جائیے انہاں تو جڑے گلی لین پر چاہ، سوئی سلائی دین کرن تے ہرن لین چھپا۔ چھوٹی سی سوئی جو ہے وہ خیرات کر دیتے ہیں اور ہرن چھپا لیتے ہیں، یعنی گھٹیا چیزیں اللہ کو دے دیتے ہیں اور بڑھیا چیزیں چھپا لیتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں وارے جائیے انہاں تو جڑے مارن گپ شڑپ، کوڈی لبی دے دے ون بوچا گھاؤں گھا۔ یہ لوگ کیسے ہیں؟ اگر کہیں سے گمی ہوئی چیز مل جائے، کوڈی وہ چھوٹی سی ہوتی۔ میں جب بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر گیا، وہاں مجھے ایک بزرگ نے دی تھی وہ دو، تو وہ کوڈی چھوٹی سی ہوتی ہے، تو نہیں کوڈی مل جاتا، کس کی ہے کس کی ہے کس کی ہے کس کی ہے، اور بوچا کہتے ہیں گٹھڑی کو، گٹھڑی ملتی ہے تو چپ کر لیتے ہیں، اعلان ہی نہیں کرتے۔ آپ نے فرمایا لوگوں ایسا کام مت کرو، ایسا کام مت کرو اور عمل کرو۔ تو آپ نے ملاؤں کو لتاڑا اس وجہ سے کہ وہ عمل نہیں کرتے۔ آپ فرماتے ہیں علم، عمل اور عشق خدا کے بنا کچھ نہیں ہے۔ اور آپ کی یہ کافی بڑی مشہور علم و بس کری ہو یار، میں صرف خلاصہ آپ کو بیان کر دیتا ہوں۔ تیسرے شعر پہ کہتے ہیں تم درس نظامی پڑھ کر شیخ الاسلام قاضی بن گئے ہو، اور حالت یہ ہے کہ خوب کھا کر سو جاتے، بس رات کو جاگتے ہو کیونکہ تمہیں کام ہوتا ہے، نیند نہیں آتی، اور دن کو ٹکا کے سوتے ہو، پوری عمر کھاتے اور سوتے گزر جاتی ہے، اور آخری عمر میں روتے ہو نہ پھر ادھر کے نہ ادھر کے۔ تم جاہلوں کو لوٹنے کے لیے مولوی بنے، دکھلاوے کہ خوب فرض نفل پڑھتے ہو، بلند آواز میں اذانیں دیتے ہو، خوب بنا سنوار کر تقریریں کرتے ہیں کہ لوگ تمہارے فن کے اندر آ جائیں، اور یہ سب لوگوں کو پھانسنے کے لیے کرتے ہو۔ پڑھ نفل نماز گزاریں، اچیاں بانگاں چانگاں ماریں، ممبر چڑھ کے واز پکاریں، تینوں کیتا ہرس خوار۔ جو عہدے بڑھتے جاتے ہیں تیرا ہرس بڑھتا جاتا ہے ملا، تقریریں بڑی کرتا ہے، تقریر کے فن کا ماہر ہے، اور شک و شبہ والا کھانا بھی کھا جاتا ہے، کھانا کھاتے نہیں پوچھتا کہ کس نے دیا۔ علم پڑھیا، علم پڑھ کے میاں جی کہلوانے لگ گیا ہے، ٹخنوں سے اوپر شلوار کر لیتا ہے اور کر کے منڈی چلا جاتا ہے۔ تو اس وقت مولوی جو ہے نا، وہ جیسے آج کل فوڈ انسپیکٹر دیتا ہے، وہ سٹمپ لگاتا تھا، ہاں جی یہ ذبیحہ حلال ہے، اور جا کے سٹمپیں دیتا ہے کہ یہ ذبیحہ حلال ہے، کھاؤ اس کو، ایک پیسہ لے کر تو سرٹیفکیٹ جاری کر دیتا ہے۔ ملا سن، علم پر ناز نہ کر، علم تو عزازیل کے پاس بھی بڑا تھا، اسے علم بلا عمل نہ بچا سکا، لعنت کا توق اس کے گلے میں کے اندر۔ اور فرماتے ہیں کہ میں نے یہ سب علم پڑھا، مگر پڑھنے کے بعد عشق ربی کی طرف بڑھا، مگر پھنسنے والا تھا کہ میرے مرشد شاہ عنایت نے۔ آپ کی ایک اور بڑی مشہور کافی ہے کرکتن ول دھیان کوڑے، اس کے اندر بھی بتایا گیا کہ دنیا فانی ہے، اپنا کام کر اور آگے کے لیے سوچ، لیکن اس میں استعارات سارے لوکل استعمال کیے گئے۔ اور بابل شاہ فرماتے ہیں پکی توبہ کرو، ہے کہ ایک باری توبہ کی تھی، پھر اگے چل گئے، پھر توبہ کی تھی، نت پڑھنا ہے استغفار، کیسی توبہ ہے یار، جہاں نہیں جانا وہاں جانا ہے، جو نہیں کھانا وہ کھاتا ہے، جھوٹی قسمیں کھاتا ہے، یہ تیرا ایمان۔ اور رات کی عبادت تصوف کے اندر بڑی ضروری ہوتی، رات کی عبادت، اس کے بغیر گزارا نہیں، آدمی کو اٹھ کے عبادت ضرور کرنی چاہیے۔ تو اس عبادت کی تلقین کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں اٹھ جا گھراڑے مار نہیں، اے سون تیرے درکار نہیں، ایک روز جہانو جانا ہے، جا تیرے وچ سمانا ہے، تیرا گوشت کیڑیاں کھانا ہے، کر چیتا مرگ وسار نہیں۔ کہ انہوں نے کہا کہ تو اپنی زندگی یہ سمجھ کے ختم ہونے والی، اس نے ہو جانا ختم، اس لیے عبادت کیا کر۔ اور بابا بلے شاہ کو معلوم تھا کہ بعض اوقات عبادت انسان کو تنگ کرتی ہے،
اس کا بھی فوراً بتا دیا کہ تکبر پیدا نہ کرے. تو یوں ڈانٹا عبادت کے ساتھ ساتھ معاملات کا بہتر ہونا ضروری ہے, ورنہ عبادت کا کوئی فائدہ نہیں. راتی جاگیں کریں عبادت, راتی جاگن کتے تیتھی ہوتے. صرف جاگنا خوبی نہیں ہے, رات کو عبادت کرو اور صبح سر کو جھکائے رکھو اور لوگوں کے کام آؤ. بھلے شاہ کوئی رخت وے حاج لے, نہیں تے بازی لے گئے کتے تیتھی. بھلے شاہ کو کم کر, عبادت کرن تو بعد لوگوں کی خدمت کر, ورنہ راتی تے کتے بھی جاگتے ہیں. راتی جاگنا ہی نہیں بلکہ صبح اٹھ کر مالک کا حکم ماننا ضروری ہے. اور دیکھ کتوں کے اندر, اگر تیرے اندر یہ پیدا نہ ہوا تو کتے تو اسے بازی لے جائیں. ذات پات کا نظام اتنا خطرناک نظام ہے, اس نظام کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ختم کیا, اور جہاں ختم کیا وہاں سب سے زیادہ پایا جاتا ہے. آپ سعودی عرب میں چلے جاؤ, میں نے وہاں کے جتنے بھی دوسری قومیں ہیں ان سے سنا اور دیکھا بھی میں نے کہ ان لوگوں کے ساتھ وہ سلوک نہیں کرتے برابری. یہ ذات پات کا نظام کوئی نہیں ہے, ملاؤں مولویوں لیڈروں ان سب کی تقریروں میں اور تحریروں میں ملے گا. آپ ان کے گھروں میں جا کے رہو یا ان کے ساتھ رہو, آپ کو فوراً پتا چل جائے کہ یہ ملا صرف تقریر کرتا ہے کہ سب برابر ہیں, ادروائز برابر کوئی نہیں ہوتا. کہ کسی کو اپنے ساتھ بٹھائے گا نہیں. ہاں یہ سب کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ بندہ بیان نہیں کر سکتا, وہ لفظوں میں بڑی اچھی لگتی ہیں, اور جب قریب آتے ہیں ان میں سے ایک یہ ذات پات کا نظام. جاؤ جا کے بڑے بڑے لوگوں سے ملو, کوئی ہوگا لاکھوں میں کوئی ہوگا, بلکہ کروڑوں میں کہنا چاہیے, ورنہ ہر ایک جو ہے جب اصل اس کے ساتھ بیت رہی ہوتی ہے تو پھر دیکھا کرو کہ وہ ذات پات اس کی عاجزی کہاں گئی ہے. میری تو عمر گزر گئی لوگوں کی عاجزیاں دیکھتے ہوئے اور ذات پات کے نظام کو ختم کرتے ہوئے دیکھتے ہوئے, سب تقریروں میں اور تحریروں کے اندر. لیکن بابا بلے شاہ نے اصلی طور پر اس کو ختم کر دیا. خود وہ اعلیٰ ذات کے تھے. آج کل کی بڑی بڑی ذاتیں اعلیٰ ہیں, اور ان کے اندر جا کے آپ دیکھو, میں سب بندوں کو نہیں کہتا, سب کمینے لوگوں کے کام اور برابر سے ہوں گے, ساری ذاتیں برابر. بابا بلے شاہ آپ نے حقیقی طور پر اس کو ختم کیا ذات پات کے نظام کو. ذرا کلام سنیے. بابا بلے شاہ نے جب شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ کی بیعت کر لی, بلے نو سمجھاون آئیاں بہنا تے بھرجائیاں, من لے بلیا ساڈا کہنا چھڑ دے پلہ رائیاں, آل نبی اولاد علی نو کیوں لیکاں لائیاں. آپ فرماتے ہیں آگے, جیڑا سانو سید سدے دوزخ ملن سزائیاں, جو کوئی سانو رائیاں آکھے بشتی پینگاں پائیاں. کیونکہ آپ کے پیر و مرشد جو ہیں وہ بھائی پیشہ رائی تھے. بلا شو دی ذات کی پوچھیں شاکر ہو رضائیاں دا, جے تو لوڑے باغ بہاراں چاکر رہ رائیاں دا, سب اکو رنگ کپائیں. بابا بلے شاہ کی عمر 59 سال ہوگی, 59 ایئرز. نادر شاہ نے لاہور پر حملہ کیا تو اس نے کہا کہ میں تب لاہور کے لوگوں کو چھوڑوں گا اگر 20 لاکھ مجھے دیا جائے. نواب زکریا خان کو دینا پڑا. بابا بلے شاہ کی عمر 66 سال ہوئی تو سکھوں اور لاہور کے صوبہ دار یحییٰ خان کے درمیان لڑائی ہوئی. 700 سکھ مارے گئے, 3000 سکھ قیدی ہو گئے. بابا بلے شاہ کو آخری عمر میں بھی سکھ دیکھ رہے ہیں, ہر طرف قتل و غارت ہو رہی ہے. کوئی مسلمان آ کے مار رہے ہیں اور سم ٹائم سکھ مار رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ کے کلام کے اندر یہی سبق ہے, انسان کو انسان سمجھو اور کچھ انسانیت سیکھو. آپ نے اپنے دور کا کچھ یوں نقشہ کھینچا, کان لگنا نو مارن لگے, چڑیاں جرے ڈھا, اپنیاں وچ الفت ناہی کیا چاچے کیا تائے, پیو پتراں اتفاق نہ کائی دیاں نال نہ مائے, سچیاں نو پہ ملدے دھکے جھوٹ کول بہائے, اگلے ہو کنگالے بیٹھے پچھلیاں فرش وچھائے, بوریاں والے یعنی سکھ راجے کیتے راجیاں بھیک منگائے, بلیا حکم حضوروں آیا تس نو کون ہٹا. یہ سارا نظام اتو چل رہا ہے, ان کی کریے, کمی اتے ٹر گئے نے اتلے تھلے ڈگے. شکوہ اور جواب شکوہ ایک ایسا ٹاپک ہے آپ کو ہر ایک شاعر کے اندر ملے گا کبھی نہ کبھی. کچھ اس نے لکھ دیا, کبھی اس نے نہ لکھا. بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ شکوہ اور جواب شکوہ جو ہے, بلکہ آپ نے صرف شکوہ ہی لکھا ہے, آپ کا کلام رہ وہ عشقہ مارے آئی, یہ وہ شکوہ ہی ہے بس. پر جس نے دنیا میں آنا ہے پھر جانا. بابا بلے شاہ نے شادی نہیں کی, کوئی آپ کی اولاد نہیں. آپ کی ایک بہن بھی تھی جنہوں نے شادی نہیں, کوئی اولاد نہیں. جب تک مرشد کے ساتھ رہے, مرشد زندہ تھے تو مستقل ان کے ساتھ رہے. جب مرشد دنیا سے چلے گئے تو آپ قصور واپس آ گئے, اور قصور میں آ کر مستقل آپ نے ڈیرا لگا لیا. آپ کی عمر 77 سال کی ہو گئی, آپ بڑے کمزور ہو گئے. آپ فرماتے ہیں ہم جا رہے ہیں, بیٹھے ہوئے اپنے جو ملنگ ہوتے تھے اسی جا رہے ہیں, پانی بھر بھر گئیاں سبے اپو اپنی بار, ایک بھرن آئیاں یعنی پیدا ہوئی, ایک بھر چلیاں یعنی مر گئے, ایک کھلیاں نے باہاں پہ سار یعنی اپنی طرف اشارہ کیا. اور فرماتے ہیں اللہ مجھ پر رحم فرمانا, تیری رحمت ہی بچائے گی مجھے. بلا شو ستار سنیدہ یہ ویلا ٹل جاوے, عدل کریں تا جانا کائی فضلوں بخرا پاوے. اے ربا تیری رحمت ہی بچائے گی, اونج بلا نہیں. یہ باتیں کر رہے تو ملنگ پریشان ہو گئے کہ شاید بلے شاہ جی ہوں چلے نے, سانو چھڈ کے ٹر جان گے, کی ہوئے گا اگے. ایہو جیاں گلاں پہ سوچتے سن. تے بابا بلے شاہ فرماندے نے بڑا ہویا میرا چرخا ٹوٹا. اور کیوں پریشان ہو دے ہو, میں تو خوش ہو رہا ہوں کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں, تم کیوں پریشان ہو رہے ہو. بھلا ہویا میرا چرخا ٹوٹا مینز میرا جسم, میری روح جا رہی, میری جند عذابوں چھٹی. فرماندے نے مینوں تو خوشی ہو رہی ہے کہ میں اتھوں جا رہا ہوں. اور سنو میری گل یاد رکھنا, ہم زندہ رہیں گے, ہمارا نام بھی دنیا میں زندہ رہے گا. بلا شو اساں مرنا نہیں, قبر پہ کوئی اور
قبر دے وچ کوئی اور جائے گا میں نہیں۔ 1757 میں آپ کا وصال ہوا۔ علاقے کے مفتیوں نے اور ملاؤں نے فتویٰ دے دیا یہ کافر ہے، اس کو قبرستان کے اندر، مسلمانوں کے قبرستان میں دفنایا نہیں جائے گا، اٹھاؤ اس کو اور باہر لے جاؤ۔ کسی نے دفنانے نہ دیا۔ بابا بلے شاہ کا جسد انور اٹھایا، ملنگوں نے جا کے شہر سے دور باہر دفنا دیا۔ جاؤ دیکھ لو، آج ان ملاؤں کے نام نہیں ہیں، شہر سے باہر دفنایا تھا اور آج وہ اندر ہو گیا ہے اور جو اندر تھے وہ باہر ہو گئے ہیں۔ سارا شہر بابا بلے شاہ کے گرد جو ہے وہ گھوم گیا۔ میں گیا ہوں وہاں 2 دفعہ میں نے جا کے فاتحہ پڑھی۔ ایک تو شروع میں جب امریکہ آیا تھا، گیا تھا میں بھی 2003 کے اندر، ایک ابھی حال ہی میں گیا۔ میں نے ان کی ٹوپی کی زیارت کی، وہ جو تمبرا بجاتے تھے اس کی میں نے زیارت کی، میں نے وہاں فاتحہ پڑھی۔ آپ بھی فاتحہ پڑھ لیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو جو ہے انہوں نے جو کہا انسانیت کا، اس پہ عمل کی توفیق